تو سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے ایتھے اور اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه رب تعالی دی ذات پاک فرمایا محبوب تساں ایک بولی دے نبی کہنی وے کائنات جتنیاں بولیاں بولن والے ہیں تساں سارے نبی اور بل صرف انساناں دے نبی نہیں تو آقا کریم دی ذات پاک تا جانوراں دے نبی ہے آقا دی ذات پاک تا پرندیاں دے نبی ہے بلکہ آقا دی ذات پاک پہاڑاں دے دامن وچ موجود ہے اور ایک چیل سرکار دے سر مبارک دے اڑدی کھڑی ہے تے بلندی کھڑی ہے سرے کے جدن چیک دی کھڑی ہے صحابہ کرام فرمیندے سائیں دے سامنے بیٹھے کوئی اونچا نہ بولیندا ہے مگر پرندہ جلے بابا سے بلند بولیندا کھڑا ہے اساں کے پرندہ آخر پرندہ جو تھیا بے ادب کو کے بتا تلے دربار کے لیے کی گئی صحابہ کرام فرمیندے ساری کیفیت جو بدلی آقا دی ذات پاک نے اپنا خطبہ ختم کیتا سرکار دی ذات پاک اپنے غلاموں کی طرف توجہ کرتے فرمایا آپ نے فرمایا تساں کیا کہ پرندہ چیکدا کھڑا ہے بے ادبی کھڑا کرے دا ہے انہاں کہ جی ہاں سرکار دی ذات پاک نے فرمایا بے ادبی نہ کھڑا کرے دا ہے بلکہ میں محمد مصطفیٰ کو شکایت کروں یا رسول اللہ کئی شکایت کھڑا لینا ہے آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا این وجہ واسطے کھڑا کو لینا ہے کہ آج کے جلے چوگ چکن گے سرکے جو تانے چکن گے آلنے دے اندر ہی دے بچے ہیں این محفل دے اندر ایک صاحب ایسا بھی ہے جنہوں دے بچے چاہتے لکاتے رکھا ہے جلے محفل برخات بھی جو بچے چاہتے گھر والے سی کو پلے سی جلے او چوگ چوگ دے آئے تا آلنے جو بچے کہنا ہیں وہ میں محمد کو آتا کرے یا رسول اللہ ہی کو آکو چاہ تو آپ کو اولاد پیاری ہے سب بال پیاری ہے پتہ چل گیا کہ جانوراں کوئی پتہ ہے کہ ساری مشکل اگر ٹلے سی تا آمنا آقا دی ذات پاک دی پاک زبان مبارک تو ایک سونے جملے ارشاد تھے تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سیدہ بی بی پاک دے دل چلکا کی تھا آپ نے فرمایا چلو اپنی کے اولاد انہاں دے سپورٹ کرو اور کیونکہ آپ سالی ہیں آپ انہاں کو پہنچ گئی ہیں آپ نے فرمایا ایویں کرو میں منت منی ہاں بیٹی جم پئی ہے تو آپ نے کو رکھو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی ایک کرائے انہاں کہ کیا آپ نے فرمایا مسجد دے نال کوٹھا ہے کی کوٹھے دے وچ تھی باؤ جلے لوگ مسجد تے جاویں تساں کوٹھے چلیاں کیاں کرو اور جلے لوگ چلے ونجن تو وال مسجد دی صفائی کی طرح آپ فرمیندے کئی عرصہ تک بی بی اپنی معمول دے مطابق کی خدمت ہوتے امور کو انجام دے دیا رہی ایک وقت ایسا آیا بی بی اپنے گھر وچ موجود ہے اچانک ایک اجنبی بندہ آ گیا اور جو ہی اجنبی بندہ آیا ساری زندگی بی بی غیر کو کہنا اللہ اکبر غیر دے علماء کو کہیں میرے گوڑے مودے کرتے پوچھے غیر کون ہے اور غیران دے کون کون شامل کیتے بالکل سریکی دا جملہ دیما چاہ جن نال نکاح کی سکتے ہو غیر انہاں کو پردہ کرنا اللہ سے دا حکم او مامے دا پوتری ہوندے چاچے دا پوتری ہوندے بوا دا پوتری ہوندے ماسی دا پوتری ہوندے مگر اتنا تا رولے مگر اتنا تا حیا ہی کہنے اتنا تا ادب دا تقاضا ہی نہ رہا اتنا تا حیا جینا مرنیاں چاہتے چلے گئے مگر اقبال بیٹھا روندے اپنی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پیدا بی بی پاک اتنی تقوی و طہارت کی پابند ہے کہ ساری زندگی غیر کو کہنے آپ ایک مرا کمرے چ کھڑیا اجنبی بندہ چڑھتی جوانی دا داڑھی مچھن دی لوں پھٹتی ودی آئی وڈا سارا قد آئی کبھی ہیکل جوان آئی طاقت موجود آئی مگر بال گھنگرالے دیا انسانی شکل موجود آئی خوبصورت آئی سامنے جو آیا یا بی بی پاک ڈٹھا تے بی بی دے جسم تے کپ کپی تاری حیالی عورت واسطے ہوندا ہی حکم کافی غیر ویڈی حویلی ہے وڈا ایک جواہ کی میں دیسا یا بی بی کندی ڈری بی بی دے جسم تے کپ کپی تاری تھئی آمن والے نے آکھا کیوں ڈردی ہیں آپ نے فرمایا تیری کے جرات ہے آج تک کئی غیر دے متھے نہیں لگی تو میرے گھر کی میں بڑھا ہے ہوں آخر میں نہیں آیا جی میں تائیں سمجھ آئے ہائے سبحان اللہ آپ نے فرمایا بل تو آیا ہی کھڑے تے کی میں ہیں تو بی بی پاک کو جواب دے دے میں تیرے کو جو آیا کھڑا میں پاک جمعات ہوں بی بی پاک فرمایا پاک تا میں ہاں اگو جلدی نال کھلتے آ دے میں آندہ ہی پاک ہوں آپ نے فرمایا تو آندہ ہی پاکاں کو لیں تے تو پاک ہیں تے کو نہیں پتا میں پاک ہاں اگو آمن والے نے طریقہ جواب دیتا ہوں کہ میں کو بھیجان آلا جو پاک آپ نے فرمایا تو ہی پاک ہے میں پاک ہاں کہ تو آیا ہی پاکاں کو کھڑے بل اے نسا تو اومے نہیں آیا جی میں تائیں آمنا ہے تے تو آیا کیا کرنا ہے اور جملہ سنا ہے
آکھن گا تے کو پوتر دیون آیا وہی پاک تب بی بی پاک دے جسم دے کٹ کٹی داڑھی تھی گئی بی بی پاک فرمایا حالی تک کئی بشر ہاتھ نہیں لایا اور کئی حالی تک مرد میں کو چھوا تک کہنی سرے کے چاکا شادی تھائی کہنی رشتہ ارتباط جچ منسلک کہنی بھی تھائی تے دانکی میں آنکھ مت کوئی پتر دیون آیا اگو آمن والے نے جواب دیتا رسول رب کے قال انما انا رسول رب کے لاحبالا کے غلامن زکی جاؤ آپ نے فرمایا میں کوئی آپ پہ آیا جیڑا تواڈا پالانا لائے میں کو وہ بھیجا آپ نے فرمایا جائیں بھی کو پالے تو کو ہوں بھیجے انہاں کے جی آپ فرمایا کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا غلامن زکیہ تے کو صاف ستھرا پتر دیوانا ہے آپ نے فرمایا کیوں میرے سے آپ نے فرمایا تیرے سینے میں اللہ اکبر یہ جو تے ساری انگالی کی تے میں سمجھے کہ بندے ہن تا دن پھوک میں کیا رکھا ہے پھوک کے کیا ہوندے سلوات کیوں رکھیں دے وے دم کیوں کرویں دے وے جھاڑے شاڑے کیوں کرویں دے وے اگر پھوکیاں چ کچھ کہنی تے جبریل ول پھوکا بی بی مریم دے سینے چ کیوں ہیں تبل یہ ڈھیر سارے راج مگر حالی گال کو بند کی بیٹھا مگر سمجھاون واسطے دائیو کو نکلتے ہوندے حضرت سارے ڈھیر سارے بابا جی ہوندے جڑے کچھ تویز دے دے ڈھیر سارے ہوندے جڑے کچھ پھوکے یعنی سلوات سرے کی سمجھ آتے سی سلوات پھوکا رکھ دیں کچھ ایسے ہوندے جڑے تویز دے دیں تاجدار کروڑا پیر میرلی سرکار لجپال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک کرنا آپ بل زیادہ تویز کہنا دے دیں یا زیادہ کہیں کو سلوات کہنا رکھ دیں بس آپ ہی میں دعا دے بھوک چاہوں نے تقدیر دے فیصلے بدل مگر بعض دفعہ یہ کوئی دیدے کوئی لانگڑا مرید آوے سرے کے تاسم دیاتے چاہتے ہیں کوئی پیران دے جوڑیں چ پاہنا لا مرید آوے تو جڑا پیران کو چھوڑے دا ہی کہنی تا ایک بندہ آپ کی خدمت حاضر تھیا عرض کر دے حضور میں تہاڈے کول آیا تے میری دکان نہیں چلدی تے میں کو تویز دے لکھ دو آپ نے فرمایا میں تویز کہنی لکھتا پانی گھنا تے پڑھ دے تے دعا منگا چاہوں گا کہ تویز انسان پانی پڑھے ساں تے دعائی مگوے ساں آپ فرمائیں گے میں تویز کہن دیتا ہوں کہ میں تویز انسان دعائی مگوے ساں تے پانی پڑھے ساں آپ نے فرمایا یار تم تویز نہ کہن میں دعا مانگنا چاہتے میں ایک مار دے ساں دم شروع کر دے ہوں کہ میں سلوات ہی رکھوے ساں دعائی مگوے ساں تے تویز انسان آپ نے فرمایا چلو آپ نے میں کاغذ چاہتے فرمایا کیڑی شہری تیری دکان ہے تو بڑا سادہ جہا بندہ ہے وہاں کے پان والا کھوکھا یہ کیا مخلوق ہے باقی اساں کوئی کو نہیں تھی دے تو سن بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو سب بڑا مزہ آتا سکوت جی ویسے من سب چس آتی مگر یہ جڑا شور شرابہ ہوندے نا کہ اچھی نہیں ہوندا میں یہ ابتدا بھی کیتھوں کی آئی کہ انہاں محفلیں ادب کو ملوز خاطر رکھا کرو یہ کوئی عام جی محفل نہیں یہ بڑی اعلیٰ محفل ہے اور بڑی نازک محفل ہے بلکہ آقدیت پاک کے فرمان کے مطابق تا اتنی نزاکت والی محفل ہے جن بارے آقدیت پاک نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بالیاد الجنت فرتعوا صحابہ جڑے جنت کے باغاں وچوں گزرے کرو پھل توڑے کرو کھا صحابہ نے یار کیتا یا رسول اللہ جنت ستے آسمان دے اوتے تے تہاڈا پاک فرمان ہے پھل توڑ ول کھاؤ آقا دی تے پاک نے فرمایا تساں کیا دے آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جنت کتھا ہے کریم آقا دی تے پاک نے ارشاد فرمایا مجالس ذکر سرکار دی پاک نے فرمایا جتنا ذکر علی محفل تھی پئی ہوے ایویں سمجھے جنت دے باغ چھوٹی جی محفل کہیں نہیں ہوندی با ادب محفل اور ان دے اندر کوشش کیتا کرو اساں تا اج اپنی محفل بنائی بیٹھے ہیں نا تساں جنن بھی کئی محلے وچ ونجو کئی علاقے وچ ونجو کئی بستی وچ ونجو چالیسویں تے ونجو ایسال ثواب دی محفل وچ ونجو عبدالشریف دی محفل وچ ونجو سب تو پہلے ایک چیز کو ملوز خاطر رکھنے کہ با وضو تھی اور با وضو تھی تے جڑے بہنے نا کوئی چھوٹی جی محفل تے کہنی بھئی پاک محفل اور ای زبان نال اللہ دا نام گننے سے ای زبان دے نال اساں اپنے سونے سید دا نام گننے سے آقا دی ذات پاک دا اسم مبارک نام گننے سے جن دے بارے سارے بابیاں فرمایا ہزار بار بشویم تہن و مجھ کو بلا ہندوز نامے تو گفتن کمال بیادبیز آپ فرما ہزار دفعہ تساں اپنی زبان نال سائیں دا نام گنو تے وال اتنا تک کرو کہ ہزار دفعہ
تساں اپنی زبان کو گلاب دے پانی نال دھوو تے ول سائیں دا نام گنو، تہاڈی زبان پلیت ہے پر نبی دا نام والی پاک ہے۔ تو اتنی پاکیزہ محفل ہے، اج وہ روحانیت ختم تھی دی ویندی ہے، اج وہ چاشنی ختم تھی دی ویندی ہے، اج وہ روح انسان دی مک دی ویندی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جڑے پڑھن والے بے وضو، سنن والے بے وضو، تو صحیح فارمیلٹی پوری بیٹھے کریں دے نے اسیں گل یہ ساری ویلاں چیلاں دے چکر وچ ودے ہیں۔ چلو تساں آدے وے پھکا مل پوسی، اسیں آدے ہیں ساکوں کوئی بیمار شمار پوری تھی پوسی۔ مقصد تہاڈا ہی ختم ہے، مقصد ساڈا ہی ختم ہے۔ کاش کوئی دل نال سنن والا ہوے تے کوئی دل نال پڑھن والا۔ سبحان اللہ ہے توجہ ہے، ادب کو ملحوظے خاطر رکھتے بندہ پڑھدا بیٹھا ہوندے ول کمال ہے کہ ول گالی دل دے وچ نہ اترن، ول دل وچ علامہ سارے بابیاں اکبر اللہ آبادی ایک بڑا سارا شاعر ہے، وہ اپنی زبانی جواب دیتا ہے کہ بات کرنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں، ورنہ ایک ہی بات میں کہہ دیتے ہیں کہنے والے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے دساؤ اور تسا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بی بی تواڈے کول گھنٹے آئیاں منت لینی۔ آپ نے فرمایا چلو اے بچہ تا این طریقے نال آندا پے، این کو ہی کمرے چ بلاؤ۔ ہوں کمرے دے اندر بلایا گیا اور پاک بی بی آن، وہ پاک بی بی دے کولو جلے لباس بشر دے اندر جبریل آئے اور پھونک ماری، پھونک جلے مروں نے رب دی ذات پاک دی قدرت کاملہ دا انداز احتیاط کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے آپ دے پیٹ دے اندر کو بچہ پیدا کیا، حتیٰ کہ عورت کو جو ہی امید تھی اور بی بی جو ہی امید نال وابستہ تھی تو بی بی کمبڑ لگ گئی، ڈرن لگ گئی اور ایک جملہ آکھا متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اینی تے دیکھن تو پہلے مر ہوں، اے نوبت نہ آوے ہاں کمباری ہاں شادی کہنی تھی کئی بشر تک ہاتھ کہنی لایا، آج اگر کمباری تھی تے بال کو جاتے گئیوں تو علاقے والے کیا آکسن، بسے والے کیا آکسن، نان کے داد کے کیا آکسن، ساری زندگی مسجد نال بیٹھوں حجرے چ بیٹھوں تے کو رب رسول دی ذات واسطے منسلک کیتوں سے اج تو کمباری تھی تے ایک بچے کو جاتے آ گئی ہیں، بی بی کمبن لگ گئی، کپ کپی تاری تھی گئی، بس خدا دی قدرت ایسی تھی وقت گزردا رہیا، وہ بچے دے جمن دی علامت بھی ظاہر تھی آیاں، وہ حتیٰ کہ اتنا وقت آیا اپنے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی اللہ ہن تا اتنی نوبت آ گئی ہے کہ ہن تا بچہ ہی جمن والا ہے، کدے بنیا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ایویں کرو جنگل وچ مار، کمرے وچ نہیں باونا، حویلی وچ نہیں باونا، کہیں دا سہارا تے کہیں دی مدد نہیں گننا، بے آس و امید بھی نہیں تھیونا، مگر صحرا و ریگستان و جنگل دے اندر داخل تھی وہ بی بی پاک فرمیندن جو ہی جنگل وچ داخل تھیو تو اتھاں سکیاں سڑیاں دھوڑ کھجوراں دے کھڑے، تو جو ہی دھوڑ کھجوراں دے کھڑے ہن تو بی بی پاک نے جڑے ڈٹھا آپ نے فرمایا ہن کدے ونجا، فرمایا جڑا سکا دھوڑ کھڑے نہ کھجی دا ایدے نیڑے ون، یا بی بی وہ کھجی دے نیڑے گئی، وہ کھجی ہوں ویلے ساوی ہوں ویلے سر سبز و شاداب تھی گئی، ہوں ویلے ہوندے تے تازے خوشے لگ گئے، پیٹ لگ گئی، سرے کے چگاں ہوں ویلے پاک تھی گئی۔ آپ نے فرمایا مولا اتنا نظارے آندے پہن، رب دیات پاک نے فرمایا جتنا صبر کریں دیا سے میں رب اپنی نشانیاں اتنی لکھیں دا سے۔ آپ نے فرمایا علامت ظاہر تھی پہ بچے دے جمن دی، رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا دیکھ ہن سائے میں رب دی ذات پاک ہن سایہ بھی کرے سا اور میں رب تیرے ہوتے ایک سہارا بھی کرے سا، جو آپ دا وقت گزردا گیا سارے جتنے کوئی دھڑ کتھاں کھڑائی کوئی دھڑ کتھاں کھڑائی سارے دھڑ نیڑے تھی آئے، اور پردہ بندا آیا، اوٹ بندی آئی، بی بی پاک فرمایا ہوں تا بھوک لگی ہے، فرمایا وہ حزی الیکے بجے سے ہوئی نخلا تو ساقت علیہ کے روتا بن جنیہ، اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا میں کرو تو سن جڑے کھجور دے تلے کھڑی ہیں ایدے ہوتے پنڈو لگیاں کھڑی ہیں جی ہاں، فرمایا لڑی پکڑ دے جھونا دے ہوتے اما پاک قرآن نے جلے جھونا دیتا تازیاں کھجوراں تلے ڈٹھیاں، بی بی پاک قرآن کھجوراں کھا گی دیاں، جو ہی کھجوراں کھا دیاں تا غیب جو آواز آئی ہون کیا ہے کیڑی شہدی طلب ہے، فرمایا ترے ہی لگی ہے، فرمایا فاقولی بشربی وقری اینا زمین تے مار تھوڑا، بی بی پاک جلے زمین ہوتے تھوڑا مارا، زمین پھٹی تازہ پانی کا چشمہ نکلا، بی بی پاک قرآن چشمے تو پانی پیتا کھجور کھا دی، کیا ڈیٹھو نے بیٹا موجود، اللہ اکبر، جو ہی بیٹا آپ دے سامنے موجود ہے تا آپ نے فرمایا یہ بچہ جم چکے کدے چاہیاں لکاما دریا برد کرا زمین دے اندر زندہ درگور کرا،
فرمایا خبردار چاہتے ون اپنے خاندان دے اندر بی بی پاک اور جو ہی بچے کو چاہتے وینیاں پہ تو جتنے نان کے ساریاں سنا کوئی ڈنڈے کڈی ودے کوئی سوٹے کڈی ودے کوئی بی بی کو گالی ودا دے دے جائے بی بی کو گالی دیتی آئی زبان دنی تونی بہر نکل اور جائے پاک بی بی دوتے سوٹا الارا آئی اندہ ہاتھ ہوتا ہی سوک گیا ہے جڑا بی بی کو مارن واسطے بجا آئی زمین کو گٹیا کو پکڑ دیا ہر کوئی اپنی سزا بھگتتا آیا اور ہر کئی کو منطقی انجام ملتا آیا اور رب کی ذات پاک کو عبرت ناک سزا دیتے ہیں اللہ قیامت تک دسنا چاہتے ہیں تو سا کے سمجھے عورت کلی آئی آج جی میں مردی آسو زبانہ استعمال کرے سو ہاتھ نال سزا دے سو اور اپنے دماغ نال جڑا کچھ آگ سو جیدی زبان دنی توری لٹکائیم یہ کامڑا چاہنا جڑا میرے ولیاں تے بھونک سی ہوں دا انجام ایمیں کرے آج بھی میر سے کوئی چاہتا ہے نہ ولیاں تے پھونکے نہ ولیاں تے زبان درازی استعمال کرے نہ ولیاں تے پاکا شانہ دے ہوتے اپنے کتے لی بھونک بھونکے میرا رب جنن پکڑے سی سزا عبرت نہ رب دے پر گزیدہ بندے ہیں اور جن دے بارے آقدیت پاک نے فرمایا من آدلی ولی جن فقط آزم تو ہو بالحرب سرکار دیت پاک نے فرمایا جنہ ولیاں نال بغض رکھ دے ایمیں سمجھے رب نال جنگ دا دے اللہ اکبر کا جیوے جیوے کہیں اپنی اپنی موت اور اپنی اپنی سزا دیٹھی ہر کہیں دے جسم دے کپ کپی تاری تھی گئی انہاں کھا انہوں دیکھو انہاں کے زبان لٹک چکے اور کہیں دے ہاتھ سک گئے اور کہیں وہ زمین قابو کر گی دے یعنی کچھ سیانے بندے کھڑے ہیں انہاں لٹھا انہاں کے ایسا سمجھائی تو کل ہی آج پتہ لگے تینے نال اللہ آپ نے فرمایا اساں اپنی غلطی کو منینے ہیں اور اپنی غلطی دا اعتراف کرنے ہیں مگر تو اللہ دی پاک برگاہ جو ساری سفارش کر اساں توبہ تائب تھینے ہیں تیرے ہوتے والکی میں نہ انگلیاں تے سوں نہ زبانہ استعمال کرے سوں نہ اعتراض کرے سوں تیرے نال تک جیڑا کچھ ودا تھیندے بندیاں دی طرف نہیں تھیندا ودا رب رحمان دی طرف ودا تھیندا جڑے ڈھیر سارے سیانے لوگ ہیں انہاں کا ٹھیک ہے آخر تواڈی بھی عزت ہے ساری بھی عزت ہے اے میرا موضوع ہے جڑی وجہ تو میں اتنا بڑا پیڑ باتیں کے تو کو حوالہ دیتا پیا اے توجہ نال سنایا چاہ آپ نے فرمایا اے دسا اے کون ہے جڑے بال کو جاتے آئیں ٹھیک ہے کمباری ہیں سا کوئی پتہ ہے تیرا نال او معاملہ نہیں تھیا مگر تھوڑا جہا سا کو تا دسا چا اسیں تک کہیں کو بولن جو گے ہوں اور کہیں کو جواب دے سکوں آپ نے فرمایا اللہ سے ہم بندے پوچھتے ہیں بھئی ایک کون ہے ہن کیا کرا کہ بچو آواز آئی نظر تو للرحمن سوما سبحان اللہ آنکھو چاہ میں کو چوپ درو میں کہنا بولے سکتے روزے کا گھنٹا نہ کھامن دا نہ روزہ ہوں دے نہ پیمن دا نہ روزہ ہوں دے مگر پہلے پہلے روزے چوپ دے روزے ہوں دے اللہ اکبر چوپ دے ہی روزے ہوں دے اور ویسے تو سنجھلے بازار ایک بیٹھے کرو اوہلے روزہ رکھ بیٹھے کرو چوپ دا روزہ رکھ بیٹھے کرو زبان استعمال نہ کیتا کرو کیونکہ گندی تو گندی جا بازار دی اور چنگی تو چنگی جا مسجد دی اور آقا دیات پاک فرمینے جلے بازار گئے کرو نا جلدی گئے کرو تو جلدی آئے کرو اور جلے مسجد گئے کرو جلدی گئے کرو وال دیر نہ لے مگر میرے خیال دے جلدی ہوں دی مسجد ہے جمعہ دی مرائی میں جلدی جلدی گیا تو فال پڑھ دے وال فوراں ہٹی دیتے آ گیا مطلب میرا گاپ کہیں بھائی جاتے چلا ونے رب دی ذات پاک فرمینے جڑا تیرے نصیب ہے نا ہٹیاں دے بوہے باندی کر رکھ جے اتھائیں نہ بلواما رب بھی نہ تو اسا آج اپنے رب دیتے او یقین کرنا چھوڑ دیتے آج بھی کوشش کرو کہ اپنے رب نال اتنا رشتہ پکا کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا رزق دی فکر نہ کریں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین فرمایا تو تب بندہ ہے انسان ہے اشرف المخلوقات ہے میں تا رب اتنا بے نیاز ہاں کہ میں خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک اپنی ساری مخلوق دا ذمہ میرے کول ہے جڑا رینگ کے کیڑا زمین دے ودا ٹر دے جے او کو رزق دے سکدا تو تا محمد دا غلام سیدی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہے آپ ایک نمرے میں جنگل دی طرف بیٹھے بیان کہ ایک مکوڑا مکوڑا سمجھتے ہیں مکوڑا نہ دانے چاہیے ودا ہے اور آپ نے پکڑ گدا اور اپنی تلی تے رکھا اور تلی تے رکھتے مکوڑا ہی اور
دانا بھی اپنے مکوڑے کو پوچھا، آپ نے فرمایا ہوئے اساں ساری رات سمجھے ہیں تو سارے دانے چاہے نہیں، وہاں کہ اللہ بھی جو میرا رزق ہی میں دیکھے میں کیا کرا۔ آپ نے فرمایا بول تو جیڑی گلی لگوں تو رات کو دانے ڈھوئی بتا ہونے اے دسا تو سال دے چوکھے دانے کھانے۔ آپ کی خدمت چار کہندے حضور صرف سال دا جڑا میرا خرچہ ہے نا وہ صرف 2 دانے کھانے۔ آپ نے فرمایا جیڑا ہی محلہ دیکھو پتے دا تو صحیح ہوندے وے وہاں کہ حضور بھاویں ایسا مت دینے کر کہیں بے دا حصہ چاہتی ہو دینے سارے صرف 2۔ آپ نے فرمایا سارے صرف 2 دانے کھانے ہوئے انہاں کے جیا آپ نبیان برگزیدہ نبیان۔ آپ نے زمین کو کترا تھا، زمین کو کتر کے اون بکوڑے کوئی زمین دے وچ چپاتا 2 دانے وچ چپاتے اور سرے کے جدن خود کو بند چکی تو اور جب خود کو بند کی تو نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے صاحب کو فرمایا اپنا سال دے بعد ہی جاد تے آسوں خود کھلے سو دیکھ سو ایک مکوڑا کوڑتا نہیں مریندا۔ اللہ اکبر، سال دے بعد جلے ہوں جاد تے پہنچے تا آپ نے جلے خود کو آتے کھولا تو مکوڑا زندہ ہے ایک دانہ کھا گئے تے ایک دانہ بچا گئے۔ اب بلدہ کو چاہتا بلدہ چاہ دے ہاتھی تلی دیتے رکھا اور ہاتھی تلی دیتے رکھتے پھر میں آپ کو میں کوڑ مرے نے میں کہنا کوڑ مارا ہی تو سارے کو چڑھائی آ مجھے دعا خیر پڑا جیسا تو نہ تو سہیں خیال کرے کوڑ نہ مرائے تو سمی خیال کرائے کنا کوڑ نہ مرائے۔ آئے حالات تا کچھ ہیں نا سارے پاکستان دے بڑے نازک مگر جڑا محراب و منبر دا وارث بندہ ہوندے نا وہ کوشش کریں دے میں اپنی زبان تو جملہ حق دا علامہ اور ویسے جڑے تساں آبا بھی وے سیانے بھی ہوئے سمجھدار بھی ہوئے اور اپنے عقل نال ڈھیر سارا کام گندے ہوئے تساں ایک خیال کرائے کوڑ نہ بس اتھا جی اگر این لیڈر دے سامنے کوڑ نہیں میں مریں دے نا خیال کرائے خبر ہے نبی میں ول نبی سہی کوئے نہ کھائے دنیا چ ہونا دے رلے ہن میری شفاعت تک کرو چا تے ول سہی آکھ دے سن جلے کفر دا نظام ہائی گکیاں ہونا کو پینا اج کیڑا بتھاڑ چھا دے ہے تے اتھا ہی خیال رکھائے اساں نبی کو منہ کیویں دکھاونے کچھ ایہو جیاں طریقہ تا کرتے ونجو کہ یو منہ سہی دے متھے دا لگی اور وال آقا کی ذات پاک کے سامنے تا حاضر تھی سکو آپ نے جو ہی ہاتھ کیا تیری دے رکھا آپ نے فرمایا کوڑ مارے ہوا کہ سچ بولو آپ نے فرمایا تو آدھا میں دانے تو کھانا ایک کھا کے ایک بچائی ہوا کہ میں کو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا ہن ایک کھا تے ایک آندے سال واسطے بچا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے کیوں بچاواں رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا روزی دا ہی میرے ہاتھ مگر ایک بندہ آئے اونتے کو ویچ رکھے تو کھوڑی بان چکی دیئے کیا پتہ والا آوے نہ آوے ہن ہاتھ آ گئی روزی بندیاں دے میں رب دی ذات پاک چاہنا رب دی ذات پاک نے فرمایا لوگ ہن تاڑی روزی بندیاں دے ہاتھ ہے جو کہنی تہاڈا رازق میں روزی دی فکر نہ کرائے جڑی شے دی فکر کرنی وہ کرو۔ حضرت تاجدار گورڑا پیر مہر علی سرکار آپ کی خدمت چار کرنے حضور میں تویزی انسان میں بلدہ ہوں گال دے آوے تویزی انسان اور آپ کی خدمت جو پانی دے ہوتے دام نہیں کروے سے آپ پر مکیڑی چاہتی دکان ہے وہاں کے پان شاپ کیا پان شاپ میں لفظ کو استعمال کرتے پان شاپ اسائیں دا جٹ بندے مگر تھوڑے محلے ذریعہ میں نا وہ تلفظ پکائی بدے ہونے تاکہ انہاں کو پتہ لگے بھائی یہ بالکل الیٹریٹ نہیں ہے کچھ جانتے ہیں یعنی جاہل نہیں ہے کچھ جانتے ہیں ویسے اساں جانتے کچھ ہے مولوی پڑھے لکھے کہیں کیونکہ تھوڑے وزیر پڑھے لکھے ہونے پچھلی حکومت جی ہو جڑا ایک وزیر پون شریف جی ہو جڑا سائنس و ٹیکنالوجی دا وزیر ہے وہ کمپیوٹر دے بیان جاری کیتا ہی رمضان شریف دی ابتدائی دی مارا ہے آپ کہا اس سال 14 رمضان کو پہلا روزہ ہو سکتا 14 رمضان کو پہلا روزہ ہو سکتا اگر یہ ہو جائے ملک دے وزیرن ساری معافی اساں ہوئے جاہل چنگے ہیں اللہ دی قسم ہے اپنے ملک واسطے کئی بندے دے پتر دا انتخاب ہوگا
کئی بندے دے پتر دا انتخاب کرو ورنہ روندے راسو تے 5 سال تک میں ہو سو ساڈا کام ہے دساونا ساڈا کام ہے شیشہ دکھاونا اگوے تو نہیں اپنی مرضی قیامت علی مرا ساکو اللہ دیا تے بات پوچھن جنے تے کو بولن دا اختیار دیتا ہم تائیں میرے بندے کو صدیق بس کیوں کچھ آکھنا چاہساں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کن حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سنی آپ نے فرمایا کیڑی شے دی دکان ہے وہاں کے پان دی آپ فرمایا ایک وعدہ کر وہاں کے کیا آپ فرمایا صرف پان بیچے آئے ہائے سبحان اللہ صرف پان بیچے آج میرے خیال سے کوئی بھی دکان ہے تو میرے خیال سے ایک سودا نہیں وکدا جب تک دو چار چیزاں نہ ہوئے اگر پان شاپ بھی ہوئے تو میرے خیال سے ڈرنک کارنر تو ہوئے اگر ڈرنک کارنر ہو سی میرے خیال سویٹ مارٹ تو ہو سی سویٹ مارٹ نہ ہو سی تو میرے خیال ہے سپر سٹور تو ہو سی سپر سٹور ہی نہ ہو سی تو میرے خیال ہے جرنل گورنمنٹس تو ہو سی ہیں تو میرے خیال ہے یہ ساری چیزاں اج معاشرے کا حصہ ہے آپ نے فرمایا حضور وعدہ ہے صرف پان بھی جیسے آپ فرمایا پان نشیری شے تو کہنا بھی جیسے میں کہ کہنا آپ فرمایا کوئی نشہ آور چیزیں تو کہنا بھی جیسے میں کہ کہنا آپ نے فرمایا چل آپ ہی میں کاغذ دیتے کچھ لکھا سرکی ڈیلیگیٹ کے تمیز بناتے آپ نے گلے چ رکھا وہ جلے گلے چ رکھو نے یا رکھن دی دیر ہے تے گاہکاں دی نہیں ہن سرکی چاکاں ہن نہ نیندر پوری تھی وے نہ مال پورا تھی ہن تک کا لین ہی لین پتہ ہی لگتا پیا بے کیپٹن دے پاوے دی لین لگی کریے لین لگی کریے آئے سبحان اللہ اپنے آپ وچ کوالٹی پیدا کرو کئی دی نقل نہ کیتی کرو اپنے آپ وچ اللہ دی اتفاق کو گیٹس دی رب کو صلاحیت دی اللہ دی اتفاق نے تواڈے وچ بھی وہ مادے پیدا کیتے تساں اپنی سنان نہ کہیں بے نال نہیں کراویں تواڈی خود دی اپنی سنان اکثر سارے کاکے نہ کئی طریقے نال بندے ہوندے ساری سنانی دے نال ہوسی تواڈی سنانی دے نہیں تواڈی سنان چیزاں نال نہ ہوے ہائے ہائے اقبال ہند تے فرمیندے خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بس آپ نے فرمایا صرف پان بیچنا کہ ٹھیک ہے جو ہی طویل بن رکھو اس دکان دے گاہکاں دی لین لگے اور پھر باقی جڑے دکاندار ہیں مارکیٹ دے لوگ کہہ رہے کہ تمہارے کے بندے سایاں کو تم کی دے تم تاج پر گورا سے اب میں کیا کیتے نے میں طویل میں دے لے کہیں لا ڈالے ہوندے نہ ہوں اگون تویز کہنا ہے انہاں کے جی آپ فرمایا چلو ایک تک کار چاہنا کہ کیا فرمایا وہ تویز آگو دے اساں چلو اوے اتار گنسو اوے نقل مار گنسو میں لکھ گنسو جی میں تیری ہٹی چل دی بھی ہے چلو ساری ہٹی چل بول وال میرے نا بوکس کہنا ہوندا ہے ہائے 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 مارکیٹ وچ نا بوکس نہ چلدا ہے بھئی اودی جے ستری چلدی پے تے پاری چھوڑو اودی چلدی پے تے پاری چھوڑو اودی چلدی پے ای بوکس جو میرے کہنا ہوندا وہ میرے دل صاف ہوندے ہیں بندے ٹھیک ہوندے ہیں مارکیٹاں دے نظام چلدے ہیں انہاں کہ چلو انہاں تویز چاہتا کہ انہاں آگے بیری تھا انہاں کہ ٹھیک تو سکتے تے کیا لکھا ہوا ہوئے والا سجل تویز لکھتے ہیں دوال 786 لکھتے ہیں 66 لکھتے ہیں 92 لکھتے ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں ناد علی لکھتے ہیں رزق واسطے ہوئے تو بھیا زوف لکھتے ہیں کھیر واسطے ہوئے تو بھائی کا اپنا نام لکھتے ہیں سر دے درد واسطے ہوئے تو علم کر اللہ ربی کا کیف مطلب چا لکھتے ہیں اولاد واسطے ہوئے تو انہا لکھ تبیز تو دسیندہ دا بیٹا کوئی پیر دا بانی بنے یہ مختلف آیات بینات ہیں اگر کوئی شخص آ کے چاہے سارے وظیفے دسیندہ بیٹھے رات کو نیند نہیں کھلتی آنکھ نہیں کھلتی سویر کی نماز نہیں سے پڑھ سکتے یہ کوئی وظیفہ پیر ساچ کے قرآن ہے وظیفہ پڑھو گنن والے بنو غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا
کچھ ہم سے سنا کرتا کنا تو ساکو آکو آسا تو کو دسوا اگر تو انی آنکھ نہیں پئی کھلدی تے فجر دی نماز کو تو ادا نہیں پہ کر سکدے آؤ میں سید نال وعدہ کرو بستر تے سمو بستر تے ستے ہیں قرآن مجید دی سورت کاف دیاں آخری 3 ایتاں پڑھتے دل وچ نیت کرو میری اکھ اتنی وجہ کھل سی انشاءاللہ اتنی وجہ اکھ گھڑی دے لا تے دکھائے نہ کھلے سیدہ گریبان پکڑ دی ہے تو قرآن مجید دی آیات بینات آج بھی طاقت موجود ہے اثر موجود ہے آج بھی حکمت موجود ہے مگر کوئی پڑھانے آلہ کوئی تلاوت کرن والا تو ہوئے انہوں نے جو ہی تویز کھولا نا کوئی 786 کوئی اتے نادے نہیں کہنی کوئی بیارزوک والی آیت کہنی صرف تویز اتے خالی ایو کچھ لکھا گڑے پان یہاں سے خرید پان یہاں سے خریدیں بس ایو کچھ جلے ڈیٹھوں نے حیرت ستا ٹھیک ہے بھائی زبانے چاہتے انگشت بدن پان ٹھیک ہے آپ نے فرمایا دنیا تک راج یوں شاپ تو تے لگ چکا آئی آج وجہ کیا ہے تویز چتوں نے آپ نے بیٹے پاک کو گھنتے چلے گئے حضور باپو جی سرکار کو آپ کی خدمت 4 دن ابا حضور انہوں نے تویز لیتا ہی آپ نے فرمایا کیڑی چاہتا آپ فرمایا پان علی دکان آپ فرمایا بل چلی وہاں کے صرف چلی ڈاڑی چلی انہاں کے بل کی میں آئے ہوئے وہاں کے تواری ابا جی رہا تویز دیتے لے لیتے پان وہاں سے خرید ہے آپ فرمایا بل ڈاڑھے چلے ہیں وہاں کے ڈاڑھے چلے ہیں آپ فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہاں کے تویز دیتے لیے کچھ لکھا ہے اور توجہ کرائے آپ نے فرمایا تسا کیا سمجھے اب تحریر کی تھی اب تقدیر کی تھی اڈے کاغذ اٹھے تحریر تھئیے اڈے رب دی تقدیر اللہ اکبر تبھائے نہ سمجھا ہے کہ صرف ایو کچھ ہے آپ نے فرمایا مت قبل حاضا وکنت ناسیا منسیا عید دیکھن تو پہلے پر ونجہا بچے کو چاہتے آئی کھڑیاں آتی ہیں کھڑا نظر تو للرحمن سوما کہ کچھ چپ دا روزہ ہے انہاں دے سامنے کیا کرا غیبی چو آواز آئی آپ نے فرمایا اگر ایک کچھ سن کے بال کلو ہے اپنی زبانی چوئیے کچھ نہ آکھیں کہ بال کلو ہے بس ایو کچھ آکھیں چاہ اگر بال تنا پوچھنا چاہتے ہوئے بل اے بی بی اشارہ کرے بس ماں نے اشارہ کی تھا اب وہ جلدی نال بولے انہاں کہا کی میں بولے سی آپ نے فرمایا اشارہ کرے سوال بولے سی انہاں کہا کالو کیفا نکلمو من کانا فی المہد سبیہ سبحان اللہ کئی ویلے نا مسئلہ چاہتا کرو قرآن مجید چاہتی کرو اجلے ہٹیاں دکانہ دے بیٹے کرو نا بس ایوال بھائی بلائیں اچھنا بڑھ بیٹے کرو قرآن کی تلاوت کیتا کرو ترجمے پڑھے کرو تفسیراں پڑھیاں کرو آج تب پی ڈی ایف کے ذریعے کوئی چیز گھننی مشکل ہے آج تو بالکل آسان ہے اللہ دی اتباق نے کہوں کہ موبائل ور کی دولت جڑی عطا کی ہے نا یہ کو غلط استعمال نہ کرو ایک قیامت علی مرا اے ہی آپ سی اللہ دی پاک پر گیا ڈر کر سی اللہ سے یہاں کہ میں کو غلط استعمال کرے دائی کچھ میں کو غلط استعمال کیوں کی ایک قیامت علی نہیں مرے نہ سمجھایا سا چھوٹے ڈکے تھی ویسوں ایہو سارے خلاف گواہیاں کھڑا دیتا ہو سی ادھے جو چنگا فائدہ چاہو ادھے چنگی بہتری فائدہ چاہو آج بھی کتابہ ڈھیر ساریاں مہنگیاں تھی چکی ہیں مگر سنجلے آن لائن منگوینے بالکل آسان ہے بس پی ڈی ایف کے ذریعے جڑی سائنسی ایجادات ہیں اور نویں دریافتات ہیں انہاں تو اساں استفادہ حاصل کرنے اور ماضی وجہ واسطے کرنے تاکہ اساں اتھاں تک نہیں سے وائیں سکتے پہنچ نہیں سے سکتے انہاں دے طریقے نال چلو اس چیزاں آقا کے دی خدمت تک پیش کر سکوں آپ نے فرمایا کہ کی میں بولے سی آپ نے فرمایا اشارہ کرے سی اب وہ آکھا لگے کیف نکلم بلا کی میں کلام کر سکتے فلم مہدے آئے آئے یہ جڑا پینگ ہے جو سکھا دے سرے کہ جانتے تھے پینگ ہے کہ ہون دفعہ ماشاءاللہ تو سن وڈے سارے تھی گئے اماں کو پوچھا ہے اماں وہ پینگا ہوندا ہی بولے اماں سے جھولا ہوندا ہے جھولا یہ جھولے ایک زمانہ ہے اور یہ زمانہ بڑا پیارا زمانہ ہے خیال کیتا کرو جڑے ہن وڈے سارے تھی گئے داڑھی مچھ آ گئی ہے اور تو پراپرٹیاں دے مالک بن گئے اور تو پلازیاں دے مالک بن گئے مگر جائیں پالے وہ کوئی نہیں ہے وہ کو چھوڑ نہ دیوائے وہ کو سٹ نہ کدائے وہ اڈے دے نہ وجی پینے روڈ تے فٹ پاتھ تے نہ وجی سمے ایندا سکون پہلے تلاش کرے اگر یہ سکون ہے تو سکون ہے اگر یہ سکون ہے کہنی تو دنیا دا کروڑ روپیہ روزانہ کما تو سکون کہنا مل سی سکون جنانی مل سی پیو ماں دی دعا
کی میں بولے سی آپ نے فرمایا کٹن فرمایا جلے باہد چوسی جھولی چوسی پنگوڑے چوسی چھوٹا جہاں ہوسی بس ایو کچھ آکھن دی دے رہی ایدو اماں دے اشارے دی دے رہی آئے ہائے توجہ ایدو اماں نے اشارہ کیتا اڈو بچہ بولا اور بولا کیا فرمایا قال انی عبداللہ اوطانی الکتاب وجعلنی نبی جا آپ فرمایا ہر کوئی اماں دوتے انگل کھڑا چین دے ہر کوئی میری ماں دوتے تنقید کھڑا کرے دے جیندی مرضی آوے جیڑا میری ماں دوتے اٹھا دے سوار تھی آوے چپ کرو عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں اوطانی الکتاب وجعلنی نبی جا کتابی کی دیونا نبوتی کی دیونا تو آپ نے فرمایا میں اپنے پوتر دا نا عبداللہ تہوں رکھے کہ وہ جڑا بال بولا ہے اوندا نام عبداللہ ہے تاکہ سارے بچے دی تربیت اگر این طریقے نال کیتی ونے تو میرے خیال سے چھوٹی جہی گال ہوندی ہے وقت دا تھوڑا سا عالم اور مدینہ پاک کی جو فاضل تھے اور مدینہ پاک کی جو جڑے فاضل تھے آج میرے خیال دے آئی یو بی جو جڑا فاضل تھی دیا ہے اساں دے سامنے نہیں بول اسلامیہ یونیورسٹی صرف سریکی دی برکت ہے کہ میں ہجے پکائی بیٹھا ورنہ بالکل میں خالی ہوں میں کوئی حکومت دی شادی بیٹھا بس وہ جیلے فاضل کی دی آیا نا میں دل چ منت رکھی وہاں کہ میں اتھا تقریر کرے سا جتھا مولا علی تقریر کرے بس وہ مولا علی سرکار کوفہ دی سرزمین دوتے آپ آتے تقریر کرے دیا بس وہ جا دوتے جیلے پہنچا بعض نصیحت کی دوست لوگوں کو آکھا لگا مدینے چھوائیں بس جلدی ریچا لوگا مدینے دا بندہ ہے فاضل مدینہ پاک گئے زیارت واسطے بھی آئے علم سنن واسطے بھی آ گئے ساری مخلوق آپ کے سامنے پہنچ آئی بس ایک گھنٹہ بعد جو نصیحت کر کے دونے پارٹ 2 شروع کیا آپ نے فرمایا کئی بندے کو اگر میری تقریر کے اندر کوئی سوال درپیش کیا ہوئے اٹھے سوال کرے ان کا جواب یا قرآن ہی چلے سن یا محمد نے فرمان چلے سن تو کی دی جرات ہوئے کہ ممبر دی طاقت ہوندی ہے ممبر دے اوپر جڑا کھڑا ہوندے تے سامنے کوئی بول نہیں سکدا یہ ممبر دی طاقت ہوندی ہے کہ ساڈا اپنا کوئی کمال کرے یہ ممبر پاک دی برکت بس ایک گھنٹے بعد وال فرمایا کہیں دی ہے جرات کوئی اٹھے سوال کرے ان کا جواب یا قرآن ہی چلے سن یا حدیث چلے سن کوئی اٹھے سوال کرے کی دی جرات ہوئے بس جلے دوجی دفعہ آکو سنا تے اقبال بیٹھا ایک بزرگ دے نال میں گوڑے کو ہاتھ لا دیا دے ڈاڈا اٹھی کو یہ کیا آکسی یہ جڑا مولا علی سرکار دے پیچھوں تقریرہ سن دیا کیا انہاں کو کوئی سوال ہی نہ آتا ہے نہ کہ پتر اتنا بڑا عالم ہے مدینے پاک دا فاضل ہے ایدے سامنے کیندی جرات ہے جڑا اٹھی دے سوال کرے وہاں کے دادا تو اٹھی کو اے بعد مت آکے جا انہاں کو سوال کرن کی صلاحیت ہی کہنا ہے آپ نے فرمایا حسین دے سامنے نہیں اٹھ دے اور دادا بار بار جلے نیچے نہ بات تان کی دی بیٹھے وہاں کے پتر تے کو سوال آندے وہاں کے بھئی کوئی تے وڈیاں دا ادب ونجائی بیٹھے میکو تو آڈا دیو وڈیاں لا ادب ونجائی بیٹھے اگر تساں وڈے نہ بیٹھے ہو نا میں کوئی ہو جہاں سوال کرائیں بلا جواب کر گمان نہ کر کہ مجھے جرات سوال نہیں ایسا جواب دوں گا کہ تجھے لا جواب کر آپ نے فرمایا اچھا ہونا کہ جی آپ فرمایا چلو ایک گھنٹے بعد بال تیسرا گھنٹہ شروع کیا آپ نے فرمایا کوئی اٹھے سوال کرے بالا دے ڈاڈا اٹھی ہو وہاں کے وقت کو تو کیوں وہاں کے ادا ہے آپ فرمایا چلو بھائی اتنا کر وہاں کے کیا دادا جی نے فرمایا آپ نے فرمایا تو میں کو سوال کر چا میں اٹھ دے کچھ چکر نہ ادا بھی رہے جی سوال ہی جواب بھی میرے جی تسلی میرے آپ نے فرمایا چلو یہ انداز ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کیا سوال ہے آپ فرمایا یہ بابے دے سامنے سوال کر چا انہاں کو سلیمان سنگھ دا لشکر آندا پیا اگو ایک بڑا سارا پہاڑ ہے پہاڑ وچ بڑی ساری ایک وادی ہے وادی ساری قبیلیاں ودیاں ایک قبیلی بولی اڑی کھڈاں وچ وڑ ونجو تو جڑی قبیلی آکھا ہے نا 20 قبیلیاں کو کھڈاں وچ وڑ ونجو ایو کچھ پوچھتے دسا جاؤ قبیلی نہ رہی ہماری ہے قبیلی نہ رہی ہماری ہے اب بزرگ بیٹھے ہونے کامل لوگ بیٹھے ہونے آگے پوترا ایڈا وڈا جوان ہے کوئی سوال تک کرے ہیں آپ فرمایا بابا سوال وڈا سر ہے وہ آگے وہ نکل جائے سوال آپ نے فرمایا سوال نکل جواب آپ نے فرمایا یہ تو سوال کا جواب کو آوے جواب آوے چلو کوئی پتہ لگ سی یہ جو بریک سوال بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا اچھا نہ کہ جی اگو جملہ سنا ہے بزرگاں دا جڑا بزرگاں دا تجربہ ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر انہاں کہ جی آپ فرمایا اگر وہ کوئی جواب نہ آیا تا وات بالی میں مجھے کیا دے مرد کہنے میں کیا جواب میں دے آپ نے فرمایا بول اتے کو سوال کا جواب آ گئے انہاں کہ جی ہاں دے آپ نے چلو ٹھیک ہے
آپ نے تیجے گھنٹے بعد بال فرمایا کوئی ایک بندہ سوال کر بولو بزرگ بیٹے ہم بولے ہوئے کھڑے تھے جوانی ہے نا ول بندہ ون ویلنگ کر گیا تے سات لوج دے ہوتے بندہ وائن کے سلن سر کاٹ دے رہے سنشے سائیں لاکھ بھائی جوانی ایک دفعہ ملنی ایک دفعہ ملنی داغ لگ گیا ساری زندگی دا رو گئے ایک جائز استعمال کرو موٹر سائیکل تو آدھا کار تو آدھی گنیاں تو آدھیاں ویگنار تو آدھے تو چی ٹیران لے تو آدھے پنجی ٹیران لے تو آدھے ہیلی کاپٹر جادہ استعمال کرو تے جا استعمال اقبال تم بیٹھا رو دے ذات میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی اس کو برکزا زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بیتا سونے بڑھو تھوڑا باپ کئی امیداں تھوڑے نال وابستہ کی تھی بیٹے جلے کو 112 دی خبر ملتی ہے پھر مر ملے تے کو تہوں جایا تے تو کو سڑے سے اے بچے ہیں جڑے اے علم تے بحث کریں ایسا کچھ ہی کلمہ نہیں ہے سب کچھ غسل دا فرض نہیں ہے اساں نماز دے اندر شامل تھی وجو سب نہیں پتہ بقیہ نماز ادا کیویں کرنی ہے فارغ پوچھو چا تا موبائل دا چیمپئن بیٹھا سونے بڑو نبی دے غلام دے بابا جی ہولے ہولے اٹھی جے بڑھے پا بڑھے پاؤں دے اج جوانی تو کو پتہ کہنی بڑھیاں کو پوچھو سارے ہی چونڈے چ بڑے سارے ایک بابا جی راندن میاں محمد بخت عارف کھڑی کہ جڑے سور والے مولوی ہیں بڑی سور لیندے نے سور تے گھنٹہ ٹپا دے میں تے اتنی دیر لائی بنا پڑے گا آپ فرمیدن کہ آیا بڑھے پا گئی جوانی جاگ پیاں سہ پیڑا اس عمر چ کی کرسن سونڈ جوین ہریڑا بابا جی ہولے ہولے اٹھے میں دادا صحیح ہونا کہ جی صحیح میں میرا ایک سوال ہے جواب کرو کہ کیا آپ فرمایا قبیلی ایک ودی ایک گولی آئی خدا ہی بڑھ ونجو قبیلی نہ رہی ہے ماں دی آپ ڈیٹھا حیران تھی آپ فرمایا بابا جی جواب دے وہاں کہ جی آپ فرمایا میں کو جواب نہیں آیا کیا جواب نہیں آیا موقع نہیں آتا انہیں کہ کہنا انہیں کہ دعوے کیوں کیتے نہیں وہاں کہ میں آکے جی میں روز معمول دے مطابق سوال ہوندے ہوئے کرے سن بھی کہ بتا اتنی بریک سوال کیوں نہ کرے سن دادا انہیں کہ جی آپ میں مان گیا نا میں کو جواب نہیں آتا انہیں کہ جی آپ میں ایک گال میں کرنے رہا تھا کہنا تھی پوچھا تو دے سن کہ جی آپ میں تے کو سوال کیتا گیا تے کو سوال کیتا گیا آپ میں آپ کی دے آپ میں دادا کہا سن میرا ہی تجربہ ہے میرا ہی تجربہ ہے سرے کے جدر وان دی لکڑ دے متھے لگدا تے چپے چپے دا پانی پینا میرے کو آج تک پتہ نہیں لگا ہے سوال کہیں کی دے تیرا سوال نہیں تے کہیں کی دے آپ میں کی دے آپ میں کہیں کی دے آپ میں کی دے کہیں کی دے میں کی دے وہ کہ دادا تو کیتا کھڑے ہوا کہ میں مسجد تے کھڑا میں کیتا کھڑا میں مسجد تے کھڑا ہون دادا تے سوال کہیں آپ میں ہون سوال کہیں کیتے انہاں کہ جی آپ فرمایا سوال میں کوئی بال کی دے آپ فرمایا بال کی دے انہاں کہ جی آپ فرمایا بال کو کھڑا کر مولوی دی جرات ہوندی آنکھیں چک پا کے گفتگو کرے دے تاکہ علم دا روح باقی رہ بنے بس جلے آنکھیں چک پتوں نے بال کو فرمایا اے سوال تائیں کیتے بال کمبا نہیں ڈرا نہیں کپ کپی تاری نہیں بھائی بچہ آنکھیں چک پا دیا دے جی سوال میں کی دے آپ فرمایا جواب آن دے بال دے کراڑا دے گھر جمع آج سارے بچے میں سوال کیوں سارے بچے دین کو دور کیوں تھو چکے اسلامی ہسٹری تو دور کیوں تھی چکے اسلامی مطالعے تو دور کیوں تھی چکے جٹن دی خیر دی تعلیم آئیے اسلام کو پسند
میں اقبال دا شعر پبا کے دول پڑھنا چاہنا کوئی کبڑی جے لاکھ پیا کبڑی جے علامہ اقبال فرمیندے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لیا ہے فلاح کی راہ ربش مغرب ہے مد نظر بظاہر مشرق کو جانتے ہیں گناہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ایک وقت ہوتا ہے سارے بابے دے سر دے تے پٹکے ہوندے ہیں ساری ماما دے سر تے بوجھن ہوندے ہیں نہ پٹکے رہی ہیں جلے ساکو کئی چوکی چو ٹپڑا پوندے تے جلے شٹل کو دے ہوندے تے جلے ساری بیبیاں سوار پیا تیندیاں ہوندے ہیں تے جڑی حالت وچ کھڑی ہوندے ساکو آپ کو مر بنن پوندے شالا کرے اکھ نکل پوے ہا مسلمان دی دھی میں تے نہ کھڑے ہا جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر کمبھارا دیا نا پتر خدا بخ جاندے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر امانہ دیا نا پتر سلطان باہو جاندے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر امانہ دیا نا پتر حافظ جمال اللہ ملتانی جاندے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر کھرلا دے ہن پتر قبلہ عالم نور محمد مہاروی جاندے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر پورے جاندے ہن پتر خواجہ غلام فرید جاندے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر سیالہ دے ہن پتر خواجہ قمر الدین سیالوی جاندے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر بھٹیاں دے ہن پتر عبداللطیف بھٹائی جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر قریشاں دے ہن پتر بہاؤالدین زکریا ملتانی جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر آرایاں دے ہن پتر شاہ عنایت قادری بلے شاہ دا مرشد جمدا ہے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جمدا ہے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچن گھر بخاریاں دے ہن پتر جلال الدین اجوی بخاری جمدا ہے اج 14 پڑھی ودی سر تے بوچھن کہیں نہیں 16 18 پڑھی ودی سر تے بوچھن کہیں نہیں تعلیم ساکو بے حیائی تے بے پردگی نہیں سکھیندا اقبال بیٹھا روندے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آبرو جواب دے مگر کیڑی جگہ جواب دے وہاں کے جواب دے مگر کیڑی جگہ وہاں کے کبھی جواب آندے آندے مگر بات دے جواب چپ کر مگر کیا آپ نے وہاں تو بھی تھا میں چاچا مگر مسیح تے مگر بیٹا کی تھا مگر کرسی دے نہیں آپ کو اللہ دے کرسی دے مگر کرسی دے بیٹھے ہیں مگر جی میں کتنا کرتا مگر مسیح دے بیٹا کی تھا مگر تھلے مگر دیکھ جواب آندے مگر کھائے نہیں مگر جے کو جنا ہوئے کرسی دے بعد میں ہنگار کو ولوڑا بیٹھا تھا میں سویر تک ولوڑے سے بیٹھا تھا بکھوں سویرے ناشتے دے جے کو کچھ نہ آوے وہ کرسی بیٹھا جے کو سب کچھ آوے جزاک اللہ ماشاءاللہ میرے کو جواب گننا چاہنے تو لے کرسی دے تلے میں باسا کرسی دے ہوتے تو تلے کرتے سوال کرے میں کرسی دے بیدے جج بڑھ دے محمد غلام جواب دے ہون ایک گال تارے کرو پوچھنا چاہنا تلو چاہتے کرسی تک کہیں بلائیں تلو چاہتے کرسی تک کہیں پچایا کہیں بلایا علم تو سمیں اور میں تو ساں اگر میرا موازنہ کرو تو سب تو زیادہ غریب کے بندہ ہی بنے اگر کرسی تے بیٹھے کیوں سونا ہیلی کاپٹر کیڑی شے دا ناز ہے میں ورگے بڑے بڑے سونے تغاریاں والے چاہیے
خیر کھڑے دھوم نوکری کھڑے کھڑے نا وارثا مان نہ کر وارثاں دا رب بے وارث کر مان نہ پڑھے تے مان نہ کرے وہ بڑا بے نیاز ہے کڑھا کڑھایا کھیر پھٹا دے مالے کے کچے کو جاگ چلاوے مالے کے سلطان العاشقین حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید سے فرمائے آپ نے ٹھاپ رکھ کنز کدوری کو سکھ ریت روش منصوری جو فقیران دی دنیا ہے فقیر کو سمجھن واسطے بندہ طبیعت ہے فقیر ہو پلوان تے فقیر سمجھ آنے غوث زمان پیران پیر شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ سیدنا عبدالقادر آپ دے مرشد کامل ہیں حضرت جنید بغدادی اب ممبر دوتے بیٹھے نا ممبر دے باہر کے فرمایا آپ فرمایا یار بندے دی سیکھ کے کوئی بندہ نہ ملو سارے حیران تھی گئے کہ پورا جہان تو کو بتا بولے جانے لے بندہ ملو آپ فرمایا بندہ ملو نہ کہ حضور سارے تو کو بتا بولے آپ فرمایا میں آگے بندہ ملو اور کہ نہ گنو چوال بندہ ملو آپ فرمایا پہلو دانا کیا لیکن جنہ نام تو سنگی دیکھو کہ باقی نہیں بنے اچھا آگے جی آپ نے کو ملتے ہیں کہ جی لبن طور پہ ریت دیکھی پیاں دیتے جوان بیٹھا ہے گورے تلے کپڑے دی گودڑی رکھی بیٹھا ہے زمین کو خود رہنا بیٹھا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کون مگر جنید بغدادی آیا ہے وہ آیا کہ جڑا لوگوں کو تقریر جی ہمیں ہزارہ دا مجمع کوئی تقریر نہ کہ جی ہم بڑے فالوور دیے ہیں مگر جی آگے والے ایک ویڈیو دیتے ملین آ گئے کھڑے ہیں لائک تے ملین دے ویچ کشا گئے چڑھ گئی ہے تو چڑھ گیا تو کیا تھی دی انجام دی فکر کر اینڈ کیا تھی اب میں جیا میں اب میں گال پوچھا دسے سے نہ کہ جیا مطلب کھاون دا ٹام آندے کیا کہ آندے اب میں کیویں کھاون اکن دا ہاتھ دھو رزق سامنے پیا ہوگا اپنے کو نیوالا بنو چھوٹا گیرا ہوئے منہ پاؤ چتے کھاؤ ڈکارا بھی شکر الحمدللہ پڑھو ہاتھ دھو کلی کر دے آپ گنڑی چاہتی کپڑے چھنڈے تھی نکا ٹوٹے پیچھا مڑ دے آپ نہ تو دا ہوئے وہ کھاون دا ڈر اگلی نشست ون بیٹھے جوان کی چھٹور کی السلام علیکم وعلیکم السلام کون وہاں تارے سامنے وہاں او آیا کرو جو کہ کھاون دا ڈر آپ ماتے بولن دا ڈر دے مگر جی آپ میں کیویں بولنا مگر جتنا علم ہوئے اتنا بولنا جتنا سامنے کا علم ہوئے انہاں دے مطابق بولنا زیادہ لمبی گفتگو نہ کرو با مانا جملہ دیو نتیجہ خیز جملہ دیو تقریر کر دیو تجھے چلے بنے بات سنا کے جی آپ گودڑی چاہتی کپڑے چھنٹے اگن ٹوڑ دے پیچھے موڑ دے گا پر میں تو دا ہوا ہے اپنے آپ کو ترازو ہے جپا ہوئے والے گال سنا جوان اگلے بننے تے وائن بیٹھا خلیفے نال ودیا نہ کہ حضور اور نہیں بننا سارا جگ توڑے کل سکھ دے وہ توڑے تے فتوے لیں گے اب چپ کرو بندہ ہوئے والٹور پہ السلام علیکم وعلیکم السلام کون اوکے توڑے سامنے ہوا یا کرے جو کنا کھامن دے ڈال میں بولے اب میں گال پوچھا دا سے میں کہ جی اب میں تے کو سمن دے ڈال دے اوکے جی آن دے اب میں کیویں سمنے
ہوں آ کے فجر زویر اثر مغرب عشاء پڑھو، بستر دے نیڑے ونجو، بسترے کو جھاڑو، سرے کے چھڑکو، پتن کوئی موزی جانور نہ لکا پیا ہوئے، جانگ نہ مار کے نہ مر نہ بنے، جب تک نیندر نہ آوے اورات وظائف درود شریف کلام پڑھتا، سورۃ کھول کے یاسین پڑھتا، نیندر آوے تاکہ بندے دا سامنا عبادت شمار تھی وے۔ آپ نے پاس نہ کہ جی آپ گودڑی چاہتی کپڑے چھڑے جگہ ٹوٹے فرماتے ہو جے کو سامن لگا جو آنے کام کیا واز میں کرا ڈانیاں روٹی میں کھاؤں ڈانیاں سما میں ڈانیاں یا جوان میں دو قدم اگا چاہتے ہیں جوان ہاتھ پکڑ لی دے وہاں کے پاس چکا کچھ علاقے چ میری عزت ہے دو چار بندے میں ہی دی ودا سرے کے جادن میری ٹھوک کے سکھا جا اپنا ہاتھی دھو رزق سامنے پیا ہو اپنے اگو دی مالا بھر چھوٹا گرا منہ پچت تے کا دکارا وے شکر دل عبداللہ پڑھ سب کچھ کر ایک گال کان کھول تے نا دل تے کان کھول تے سن کے نو کہ کیا میں جے رزق حرام کمائی دا کھاندا بیٹھے ہاتھ دھومن دا فائدہ کیا رمضان شریف دا مہینہ آکڑے میں افطاریاں کھڑا کرنے نا سارا سال سٹا کلا مال رمضان شریف گھاٹے بنا دینا بیچے کیا کرے سٹا کرا دھرم کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں ایک رمضان شریف دا مہینہ ہی لوگوں کو پیکج ریلیف دے دا برباد کر دی پورا 11 مہینے ریٹ تلے کھڑے رمضان شریف جو ہے ہر جگہ کو بھالا چنگا مسلمانوں دا مہینہ ہے اے پچھلے سال پشاور دی بازار سکھ دی دکان ہے فلیکس لا کھڑا ہے وہاں کہ رمضان شریف دا مہینہ مسلمانوں کو چیزیں سستیاں دے سی ترائے مارا کی دنیا چاچا چاہو گے دعا منگو اللہ انہاں سارے کو چاہ گے حالت کوئی کماون دا مہینہ نہیں کماون دا مہینہ ہے رمضان شریف تک کم از کم سب کو چاہیے جے بندے کو جڑی چیز پورا 11 مہینے پہنچ کو دور آئی اوتے گھر دی دہلیز تے ملیا وال وائن تے پتہ چلیا رمضان شریف دا ادب نہیں کرے آگے بولا کی میں آگے جی میں بول علم ہوئے سامعین دا علم ہوئے بامانے جملے دے جڈا نہیں بولیں چاپلوسی چ نہ بولیں تمے چ نہ بولیں کہیں دی چمچہ گیری چ نہ بولیں جڈا نہیں بولیں رب دی رضا تے بولیں آگے تریجا جملہ دے آگے دیواں میں کہ جی اے گال کہ بلا استاد جی جنن دی میں پڑھی میری حالت خراب ہے کاکے دی اپنی دی مرضی ہے آپ نے فرمایا گال سن فجر پڑھ ظہر پڑھ عصر پڑھ مغرب پڑھ عشاء پڑھ بستر دے نیڑے بن بستر کو چھڈے قرآن پڑھدا ساری رات قرآن کو ہاں تے رکھتے سام پر کئی دا دل وچ بغض رکھتے ستے تے پڑھن دا فائدہ اپنا کھاونا ٹھیک کرو اپنا بولنا ٹھیک کرو فقیرانہ صدا کر چلے مطلبی بنتا ہوں مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے